العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنی عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. سورہ عنکبوت اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ، ہم ان کو ٹھکانہ جنت کے اندر دیں گے. تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین، کتنا ہی اچھا عمل کرنے والوں کا بدلہ ہے. الذین، وہ لوگ، صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب کے اوپر توکل کرنے والے. محترم سامعین، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کے اوپر ہر طرح کے وقت آتے ہیں. انسان کو کسی بھی وقت اپنے رب کو نہیں بھلانا چاہیے. اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا تو یقین کریں انسان ایسی گہری کھائی میں گرتا ہے کہ دوبارہ اٹھنے کے وہ قابل نہیں رہتا. وہ اس کا گرنا صرف یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر غم آئے تو پھر اس کو رب یاد آئے، اگر خوشی بھی آئے تو پھر اس کو زیادہ اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو. کیوں؟ خوشی کے اندر انسان کے جذبات وہ انسان کو گناہ کے اوپر ابھارتے ہیں، جبکہ جب انسان کے اوپر غم آتا ہے اس وقت اس کے جذبات اس طرح کے نہیں ہوتے کہ وہ گناہ کی طرف جائے. الا کلی، جو رب کی توحید کو چھوڑ کے شرک کی طرف چلا جائے، کوئی ایک ہوتا ہے اس طرح. مطلب حالات سارے آتے رہتے ہیں انسان کے اوپر. انسان کو ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرے. معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کے ساتھ کئی ایسے معاملات بنتے ہیں کہ انسان کے جذبات اس وقت پہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے. کسی سے کو لین دین کا مسئلہ ہو تب، بھائی کے ساتھ جائیداد کا مسئلہ ہو تب، بہن کے ساتھ جائیداد کا مسئلہ ہو تب، اپنے ماموں سے اپنی والدہ کا حصہ لینا ہو تب،
انسان جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کل کی سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر چل رہی ہے کہ بھانجے نے اپنے ماموں کی ناک کاٹ دی، ماموں اس کی والدہ کا جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتا، نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اٹیچ رہے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا رہے، تو پھر انسان کو کیا چیز ملتی ہے؟ اس کو جنت ملتی ہے انسان، بشرطے کہ اس کے اوپر عمل کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، فرمایا میں اس کو جنت کے فرنٹ کے اوپر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو آدمی حق کے اوپر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ، حق تھا اس کا لیکن صرف اس وجہ سے کہ یار میں لڑائی نہیں کرنا چاہتا، اس نے چھوڑ دیا، کائنات کے امام نے اس کو جنت کی بشارت دی، فرنٹ کے اوپر فرمایا اس کو جنت کی بشارت۔ ایک گھر، کوئی بھی کالونی ہوتی ہے اس کے کئی ایک حصے ہوتے ہیں، فرنٹ کا علیحدہ ریٹ ہوتا ہے، پیچھے علیحدہ ریٹ ہوتا ہے، کوئی ایسا ایریا بنایا ہوتا ہے انہوں نے جس کے ارد گرد کوئی پارک وغیرہ، اس کا ریٹ علیحدہ ہوتا ہے۔ سمجھ یہ آیا کہ جنت کے بھی کئی ایک حصے ہیں، ساری جنت ایک جیسی نہیں، اور انسان کے اعمال کے مطابق ان کو جنت ملے گی۔ فرمایا اس بندے کو میں جنت کے فرنٹ کے اوپر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو بندہ حق کے اوپر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ۔ کام بڑا مشکل ہے، کیوں؟ ہمارے یہاں تو یہ بات ہوتی ہے نا، کہتے ہیں کہ ایک ہی گل نہیں پر اسے بھی مر جائیں گے، بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن اجر بھی بہت ہے اگر انسان چھوڑو۔ ہمارے یہاں بڑے جملے بولے جاتے ہیں، کہتا اسی تو لڑائی لمبی دی ہے بادشاہ تو لڑتا صحیح ایک باری۔ یہ جملہ ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے جنت کی ضمانت دی، جھگڑا کتنی بری چیز ہے۔ جج سند ہے حدیث کی، داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کو نصیحت کی تھی، اجاک والمراء، اپنے آپ کو جھگڑے سے بچا لیں۔ کیوں؟ فرمایا فإن بعده قلیل وهو یہیج العداوۃ بین الاخوان، فرمایا اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا، اور دوسری بات فرمائے کہ یہ دلوں کے اندر کینہ پیدا کر دیتا ہے، دشمنی پیدا کر دیتا ہے۔ دو بھائی آپس میں اگر جائیداد کی وجہ سے لڑ پڑے، ایک اپنی ایک سرچائی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، دوسرا اس کو اب دے دے، اپنے حق کے اوپر ہوتے ہوئے آپ چھوڑ دے، یقین کرے ساری زندگی سکون سے رہے، نہیں تو پھر ان کی اولادیں بھی ساری زندگی آخر تک لڑتی رہتی۔ یہ جھگڑا انسان کے دل کے اندر کینہ، بغض، عداوت کیسے پیدا کرتا ہے؟ اب ملک پاکستان کی بات ہے، آج سے 6-7 سال پہلے کراچی کے اندر ایک ماچس کی ڈبی کے اوپر 10 بندے قتل ہوئے۔ کیا اوقات ہے ماچس کے؟ 10 بندے ایک ماچس کی ڈبی کے اوپر قتل ہوئے تھے، کتنی بری چیز ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، کہتا کوئی نہیں 2-4 تھپڑ مار لی، مڑ کر تھانے جا کے پسولا کاری نہیں، اتنی بری چیز۔ محمد بن علی بن حسین ان کا قول ہے، کہتا الخصومۃ لمحق الحق وتنبت الشحناء، فرمائے دلوں کے اندر کینے کو پیدا کر دیتا ہے یہ جھگڑا۔ فی صدور الرجال، آدمیوں کو سینوں کے اندر یہ جھگڑا، کینہ، بغض، عداوت پیدا کرتا ہے۔ صرف یہیں پر بس انسان کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔
جتنا مرضی بڑا عمل انسان جھگڑا کرنے والا ہو اس کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. کیسے؟ اگر رمضان مبارک بھی آ رہا ہے اسی کے مطابق حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈال ہے، فلا یرفث ولا یجہل، تو وہ کوئی لغو بات نہیں کرتا، کوئی جہالت والی بات نہیں کرتا. وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، اگر اس کے ساتھ کوئی لڑائی کرے یا اس کو گالی دے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، فرمائے کہ وہ آگے سے یہ جواب دے کہ میں تو روزے سے ہوں، میں تو روزے سے ہوں. یہ حدیث بیان کر کے اللہ کے نبی نے سمجھایا. اگر وہ بھی آگے سے جھگڑا کرے گا تو فرمایا کہ پھر وہ کیا ہوگا، اس کے اعمال برباد ہوتے. صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر اس سے بھی بڑا عمل ہو، حج جیسا عمل ہے، فرمایا لا تشور معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فرمایا جہاں حج کرنے فلا رفث، کوئی لغو بات نہیں، ولا فسوق، کوئی نافرمانی نہیں کرنی، ولا جدال فی الحج، حج میں کوئی جھگڑا بھی نہیں، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. اتنی بری چیز. فرمایا ابغض الرجال الی اللہ الارد الخصی، فرمایا لوگوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص اللہ کے ہاں وہ ہے جو جھگڑا کرنے والا ہے. سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو جھگڑا کرنے والا ہے. ہمارے ہاں جھگڑے کی کئی ایک صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ علماء کا آپس میں جھگڑنا ہے، بات اپنے موقف کے اوپر دلیل کے ساتھ دینے کے دونوں قائل دے، اپنی اپنی دلیل دیں، لیکن اس کے ساتھ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جھگڑا ایسا جو ہمارے گھروں میں اکثر پایا جاتا ہے وہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، اور وہ اتنا خطرناک جھگڑا ہے کہ ہم سمجھتے نہیں اس بات. اگر کوئی بندہ کچہریوں سے ریلیٹڈ بیٹھا ہو تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ آج کل اتنے نکاح نہیں اور اتنے طلاقیں ہو رہے ہیں، اور کتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا کہ حلال ہے طلاق دینا لیکن اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اللہ نہیں پسند کرتا ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جب اپنے شام کو اپنے چیلوں کی حاضری لگاتا ہے اس میں ایک ایسے بندے کو اپنا تاج پہناتا ہے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتا ہے جو بندہ جو شیطان اس کا چیلا کسی میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا کے آئے. تیسرا جھگڑا جو ہمارے اکثر معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے وہ رشتہ داروں کے آپس میں لڑائی، رشتہ داروں کے لڑائی. اور وہ اتنا بڑا گناہ ہے ہم آج تک نہیں سمجھ سکے ہیں. اتنا بڑا گناہ ہے کہ 3 دن کے بعد کوئی عمل نہیں قبول نہیں ہوتا چاہے حج کرے. میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ 3 دن کے بعد اس بندے کے اعمال نامہ عرش پر جاتا ہی نہیں ہے جب تک وہ اپنے بھائی سے صلح نہیں. قبول ہونا تو دور کی بات، عرش پر اعمال نامہ جاتا ہی نہیں ہے اس بندے. ہاں اگر کسی کے ساتھ اختلافات ہوں، کوئی بندہ آپ کے گھر میں لڑائی ڈال رہا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ انسان اس سے اپنے تعلقات کو محدود کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو کہہ دے کہ بندہ تیرا میرا مرنا جینا ختم. اپنے تعلقات کو محدود کرے. دوسرا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت دینی ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا. فرمایا دوسرا وہ بندہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو بندہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ مذاق میں کیوں نہ. مذاق میں بھی بندہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے فرمایا اس کو جنت کے درمیان والے حصے میں ایک گھر کی ضمانت. اب یہ جھوٹ ہمارے ہاں مذاق میں تو ہم اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، باقی جھوٹ تو ایک طرف رہے. فرمایا لا یؤمن العبد
لا یؤمن العبد الایمان کلہ حتی یترک الکذب من المزاح، فرمایا کوئی بھی بندہ اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ جھوٹ بولنا مذاق میں بھی نہیں چھوڑ، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں۔ فرمایا ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک بہ القوم فیکذب ویل لہ ویل لہ، فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل کے دو مطلب ہیں، ایک تو ہلاکت ہے، اس کا مطلب ایک ویل جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس کا نام ہے ویل، اور وہ وادی ایسی ہے جس میں جہنمیوں کے پیپ اور ان کا خون اور ان کا گند جاتا ہے، وہ وادی ہے، اس کا نام ہے۔ فرمایا ویل ہے اس شخص کے لیے جو بات کرتا ہے اس طرح کی کہ لوگ ہنسیں، جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا ویل لہ ویل لہ، پھر ہلاکت ہے، پھر ہلاکت ہے اس کے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جھوٹ والا جو معاملہ ہے نا یہ چھوڑ، ان کا بڑی بری چیز ہے۔ یہ اپریل فول گزر کے گیا، پتہ نہیں کیا کون سے مذاق میں جھوٹ بولتے، کتنے گھر اس جھوٹ کی وجہ سے، کئی ایسے لوگ ہیں جو کمزور دل والے ٹینشن لے جاتے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے اس کی۔ فرمایا تاجر ہے نا، تاجر اگر وہ جھوٹ بول کے چیز بیچتا ہے نا، فرمایا اس کے مال کے اندر برکت چلی جاتی ہے، سودا اس کا بک جائے گا، اللہ کا سودا بک جائے گا اس کا، لیکن اس کے لیے ہلاکت، اس کے مال کے اندر برکت نہیں رہے گی۔ تیسرا شخص فرمایا انا زعیم ببیت فی اعلی الجنت لمن حسن خلقہ، فرمایا میں اس کو جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس بندے کا اخلاق اچھا ہے۔ اب اخلاق کا مطلب ہمارے ہاں جو مشہور ہے نا وہ یہ ہے کہ جناب میٹھا بولنے والا، ہم نے اس کو اخلاق سے پڑھا، جبکہ حدیث کیا ہے، اللہ کے نبی کے صحابی آ کے میاشہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیا ہے، آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کا اخلاق قرآن ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو بندہ قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے والا ہے مکمل طور پر، اس کا اخلاق اچھا ہے، اور فرمایا اس کو جنت کے اعلیٰ درجے کے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب وہ اعلیٰ درجہ کتنا اعلیٰ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر نا کچھ ایسے گھر ہوں گے کہ اگر بندہ اندر کھڑا ہے تو اس سے باہر دیکھ سکتا ہے، اگر باہر کھڑا ہے تو اس کے اندر والا حصہ دیکھ سکتا ہے، اس طرح کے گھر ہوں۔ ایک رابی نے سوال کیا اللہ کے نبی وہ گھر کن کے لیے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جو جب بھی بات کرے تو اچھی بات کرے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلائے، اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامًا، اور وہ رات کے پہر میں اٹھ کے، کسی پہر میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرے جب لوگ سو رہے ہوں۔ فرمایا یہ گھر ان کے لیے ہوں۔ انسان نے زبان سے بولنا ہی ہے، اتنا زور لگا کے بولنے کی کیا ضرورت ہے، نرمی سے بات کریں، اور اس کے ساتھ ہی اگر بندے کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے لوگوں کو کھانا کھلائے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے تھکے ہوئے ہارے ہوئے کن کرے اگر پیچھے اسلاف کے چلے جائیں نا، اب عجیب ایک ٹرینڈ بن گیا کہ رات کو جناب تقریر سنی ہے، جلسہ سنا، صبح فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی۔ پیچھے جو ہمارے اسلاف گزر کے گئے رات کو جلسے تقریر وہ بھی کرتے تھے لیکن صبح کبھی تہجد نہیں چھوڑی تھی۔ اگلی حدیث اللہ کے نبی آپ نے فرمایا من تکفل لی ان لا يسأل الناس شيئا وتکفل له بالجنہ، فرمایا جو مجھے اس چیز کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے بلا وجہ سوال نہیں کرے گا، فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بھی ایک بڑا سانحہ ہمارے اس ملک میں چلتا ہے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتے ہیں مانگنے والے شروع ہوتے ہیں،
فرمایا جو سوال کرنے سے رک گیا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہاں لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے اپنے محلے کے اندر پڑوس میں اگر کوئی بندہ غریب ہے وہ بھوکا نہ سوئے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کچھ نہ کچھ دیں۔ ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، اس وجہ سے یہ ایسے اعمال ہیں کہ اگر انسان ان اعمال کو کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو جنت دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔